السلام علیکم پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ آج یہ بہت کمزور ہے نا؟ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ وہ جو تجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ تجھے کیوں تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے شخص، وہ مال کہاں ہے جو تو نے ساری زندگی جمع کیا تھا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بنایا، وہ کہاں گئے؟ وہ سب مال و دولت جو تم نے دنیا کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ تجھے بچانے کیوں نہ آئے؟ پھر جب جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تو ایک ایسے لمبے سفر پر جا رہا ہے کہ جس سے لمبا سفر تو نے آج تک نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا جس سے تو کبھی نہیں ملا۔ آج تو ایسے تنگ مکان میں داخل کر دیا جائے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی تنگ جگہ نہیں گیا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں تو کامیاب ہو گیا تو تیرے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور آج اس زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ آج سے پہلے تو اس پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو زمین پر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر تو شرمندہ ہے۔ پھر اس پر قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے عزیز، دوست، رشتے دار چلے جاتے ہیں۔ پھر پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، دیکھ، تیرے سب پیارے تجھے مٹی کے اندر دفن کر کے چلے گئے۔ تیرے پاس کوئی نہیں رکا، اور اگر رک بھی جاتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ آج تیرے غیر استعمال کریں گے یا وہ لوگ استعمال کریں گے جو تجھے مٹی میں دفنا کر چلے گئے۔ تم آج تو یا جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجے جاؤ گے یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ ہم مرنے سے پہلے ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس مال پر تم لوگ عیش و عشرت کرتے ہو یا جس کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ مال مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ گھر مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے مکین اور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ تمہارا ہے تو وہ نیک اعمال ہیں جو تم کرتے ہو اور جو قیامت میں تمہارے کام آتے ہیں۔ اگر کچھ تمہارا مال ہے تو وہ نیک مال ہے جو تم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی صورت میں لوگوں کو دیتے ہو۔ اگر کچھ تمہارا ہے تو وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جس کی نیکی تمہیں قیامت والے دن تک فائدہ دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے دنیاوی زندگی جینی ہے یا آخرت کی زندگی کے لیے جمع کرنا ہے؟ فیصلہ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گناہ گار انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔